حدیث کے ساتھ جو صحیح مسلم میں ہماری ماں نے روایت کی ہے، عائشہ السلام اللہ علیہ، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالے کلر کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے جاموں کی مانند ہنڈیا کی شکل کی ڈیزائن بنے ہوئے تھے، کالی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لیا، ایک چادر کے نیچے، اور بیوی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا اور پھر یہی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں؟ اتنی محبت کا اظہار، چادر کے نیچے لے کے کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اما عائشہ اس چادر کے نیچے اس وقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی، اس حدیث کو بیان کیا۔ لہٰذا جن لوگوں کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ وہ کوئی اہل البیت سے بغض رکھتی تھی، تو وہ اپنا نکال دیں۔ یہ حدیث یہ اماں نے روایت کی ہے سلام اللہ علیہ، اور انہوں نے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس چادر کے نیچے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو کیوں نہیں لیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی نامحرم تھے ان کے لیے اس حوالے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیدہ فاطمہ تو محرم تھی، ایک طرف حضرت عائشہ کو ان کے ساتھ بٹھا کے لے سکتے تھے، جس طرح ہم کبھی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، اگر مکس فیملی جا رہی ہو تو انسان اپنی بیوی کو ساتھ بٹھاتا ہے اور جو نامحرم عورت ہے وہ تیسری طرف بیٹھ جاتی ہے۔ ہو سکتا تھا، پاسبل تھا، یہ ناممکنات میں سے نہیں تھا چادر کے نیچے لینا، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا۔ اسی سے پنج تن پاک کا کانسیپٹ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ چار لوگ کہتے ہیں جی پنج تن پاک جو ہے وہ آپ نے نکال لیا، فارسی میں تو پے ہوتی ہے، عربی میں پے نہیں ہوتی۔ بھائی حق چار یار جو آپ بولتے ہیں، تو وہ چار کی جو چے ہے وہ بھی عربی میں نہیں ہوتی ہے، وہ ٹرم کے طور پہ ہے نا، خلفائے راشدین۔ اس طرح پنج تن پاک یہ ٹرم کے طور پہ، احادیث میں چیزیں موجود ہیں، اس کو آپ ٹرم جو مرضی دے دیں۔ اس سے صرف پنج تن پاک ثابت نہیں ہوئے، کالی چادر بھی ثابت ہوئی۔ جو یہ کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ آتے، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوتی تھی۔ یہ منظر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسما بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبہ نکالا، کسروانی طیالسی، پرشین امپائر کا جبہ، وہ کالا ہوا کرتا تھا۔ کسروانی طیالسی جو جبہ تھا اس کے ساتھ کالا بولنا ضروری نہیں ہے، جس طرح سندھی اجرک کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں، وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ کالا جبہ بھی آپ نے زیب تن کیا۔ پھر المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، موقوفاً سیدنا ثوبان کہتے ہیں، اور اس کی مرفوع روایتیں بھی ہیں، ان میں کلام ہے، لیکن یہ موقوفاً روایت درست ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یعنی اللہ کے خلیفہ مہدی کا جھنڈا کالا۔